ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں رحیم یار خان، جہاں پر وزیر اعظم نواز شریف قومی صحت پروگرام کی تقریب کا اجرا کر رہے ہیں اور صحت کارڈز جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں یہاں پر مستحق لوگوں کے درمیان۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعظم کو یہ کارڈز دیتے ہوئے اور لوگوں سے مصافحہ کرتے ہوئے۔ وزیر اعظم کا یہ جو پروگرام ہے، وزیر اعظم قومی صحت پروگرام میں مرحلہ وار پورے ملک میں اس کا اجرا کیا جا رہا ہے اور آج رحیم یار خان میں اس کا اجرا ہو رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس پروگرام کے تحت تشخیص، علاج اور ادویات کی مفت فراہمی کی جائے گی مستحق لوگوں کے درمیان، جبکہ یہ پہلا فیز ہے، پہلا مرحلہ ہے جس میں 23 اضلاع میں سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف اور اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے صحت سائرہ افضل طارر اور مشیر صحت پنجاب سلمان رفیق بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کچھ لوگوں میں کارڈز تقسیم کیے ہیں۔ یہ تقریب رحیم یار خان میں منعقد کی گئی ہے اور پہلے مرحلے میں 23 اضلاع میں یہ کارڈز تقسیم کیے جائیں گے اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے آج بہت خوشی ہے کہ رحیم یار خان کی باری آج آئی ہے اور یہ پروگرام بتدریج پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ یہ دسمبر 2015 کو شروع کیا تھا، جس کو تقریباً 10 ماہ ہو گئے ہیں۔ 31 دسمبر 2015 کو شروع کیا گیا تھا اور اس میں کئی اضلاع میں یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ وزیر صحت سائرہ افضل طارر صاحبہ نے آپ کو بتایا ہے، یہ پورے ملک میں پروگرام پھیل رہا ہے اور آج یہاں پر 2.5 لاکھ خاندان جو ہیں وہ رجسٹر ہو رہے ہیں رحیم یار خان میں، اور یہ ان محروم اور غریب لوگوں کے لیے ہے جو اپنا علاج معالجہ خود نہیں کروا سکتے، اتنی سخت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنا یا اپنے ماں باپ کا یا بال بچوں کا علاج معالجہ کرا سکیں۔ اس کے لیے ان کو کئی دفعہ بلکہ اکثر اوقات قرض لینا پڑتا ہے۔ قرض لیتے ہیں، پھر وہ قرض ادا کرنے کی سخت نہیں ہوتی، لیکن اپنے بال بچوں کی، ماں باپ کی جان بچانا بھی وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد قرض ادا کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ کئی اپنا مکان بیچ دیتے ہیں، اپنی جائیداد بیچ دیتے ہیں، لیکن علاج کے لیے پیسے نہیں ان کو میسر ہوتے۔ تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ غریب لوگوں کے اندر، اور اس کا ادراک، اس کا احساس الحمدللہ ہمیں بڑی مدت سے ہے۔ پچھلے دور میں جب میں وزیر اعظم تھا تو ہم نے گردوں کے علاج کے لیے ایک اسپیشل مہم چلائی تھی، اور پھر ڈائلسس کے لیے ہم نے پورا پروگرام بنایا تھا، پورے ملک میں اس کو پھیلایا تھا۔ کاش کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ جاری رکھی جا سکیں۔ جیسے ہی میں گیا یہ پروگرام بھی دھرم برم ہو گیا، ختم ہو گیا، اور پھر کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ کیا جن لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، اپنا علاج معالجہ کروانے کا پیسہ ہوتا ہے، یا جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں، کیا کبھی ان کو اس طرح کا خیال نہیں آتا کہ پاکستان میں بھی غریب طبقہ ایسا بستا ہے جس کے بیٹے کو خدا نخواستہ کینسر ہو جائے
کہاں سے لائے گا پیسہ وہ اپنے بیٹے کے علاج کے لیے؟ اور کینسر کے بھی ایسے آج کل وہ کئی امراض ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہاں سے لائے؟ کسی کا اگر جوان بیٹا جو ہے 30 سال کی عمر کا بیٹا کینسر کا شکار ہو گیا، باپ صرف 8-10 ہزار روپے مہینہ کماتا ہے، بیٹا 5 ہزار روپے 10 ہزار روپے مہینہ کماتا ہے، اور کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہے، تو کدھر سے کینسر کا علاج کروائے گا؟ میرا خیال ہے ارباب اقتدار کو اور اس سوسائٹی میں جو رہنے والے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل بخشے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرف ضرور دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کی خدمت کے لیے کیا کیا جائے، اس کو اس طرح کی مصیبت سے نکالنے کے لیے کیا بندوبست کیا جائے، کیا اہتمام کیا جائے. یہاں اربوں کھربوں روپے ضائع ہوتے ہیں اور ایسے منصوبوں پہ لگتے ہیں جن کا کوئی براہ راست عوام کو فائدہ بھی نہیں پہنچتا، اور پھر اس کے بعد اس میں کمیشنیں کھائی جاتی ہیں، اس میں کک بیکس لیے جاتے ہیں اور وہ اپنی جیبوں میں جاتی ہیں، لیکن عوام پہ خرچ نہیں کیا جاتا پیسہ. یہ ماضی میں ہم نے روایت بہت دیکھی ہے. اور پھر ایسے بھی منصوبے لگتے ہیں جو 100 ارب روپے کے منصوبے اور ختم ہونے کا کبھی نام نہیں لیتے. 20 سال مکمل ہونے میں لگ جاتے ہیں، 30 سال لگتے ہیں. عوام کے خون پسینے کی کمائی کو ضائع کیا جاتا ہے. اگر اس طرح سے پیسہ ضائع کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار میں آنے والے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں. جو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس سے بڑا گناہ کبیرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو امانت ہے اس کو اپنا اس میں خیانت کریں اور عوام تک جو ہے اس کا حق نہ پہنچائیں. کس کی طرف دیکھیں یہ غریب لوگ؟ میں سوات کے ہسپتال میں گیا، وہاں کڈنی سینٹر بنایا ہے، اور وہ اس وقت بنایا ہے، ہم نے شروع اس وقت کام کیا تھا جب میں اپوزیشن لیڈر تھا. اس کا نام ہے، انہوں نے دے دیا، میں ان کا بڑا ممنون ہوں، نام نواز شریف کڈنی سینٹر ہے سوات میں. ابھی میں جب اس کا افتتاح ہوا کوئی تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، تو میں وہاں گیا اور وہاں پہ بہت غریب عورتیں، بچے اور پھر نوجوان، پھر بوڑھے لوگ بھی وہاں موجود تھے. میں ان سے ملا اور وہ وہاں پہ ان کے لیے مفت یہ جو ان کا ڈائلسس ہو رہا تھا، گردوں کے وہ مریض تھے، تو ڈائلسس ان کا ہو رہا تھا. تو مجھے انہوں نے وہاں پہ کہا کہ نواز شریف صاحب ہمارا ڈائلسس ہو رہا ہے، ہم بہت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا ڈائلسس ہو رہا ہے. یہ دیکھیں میرا نوجوان بیٹا ہے، یہ 32 سال کی عمر ہے، اس کو گردوں کی بیماری ہے، دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں، لیکن ڈائلسس اب اس کا ہو رہا ہے. ہمیں امید ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ جوان بیٹا جو ہے یہ بچ جائے گا، اور ہم اس کے گردے کا بھی انتظام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھائی بہن یا کوئی عزیز رشتہ دار جو ہے اس کو گردہ ڈونیٹ کرے اور ہم اس کے جو ہے وہ گردہ اس کا لگا سکیں. لیکن ہمارے پاس چونکہ ہفتے میں ان کو 2 مرتبہ ڈائلسس کے لیے آنا پڑتا تھا، تھوڑا سا فاصلے پہ گھر ہوگا، تو کہنے لگے کہ ہمارے پاس یہاں آنے کے لیے ہفتے میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کرائے کے کہ ہم ہسپتال سے اپنے گھر تک پہنچ جائیں. علاج تو دور کی بات ہے. اس سوسائٹی میں پاکستان میں ایسے لوگ بستے ہیں اور ان کا خیال نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے. ہمیں ضرور ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور یہی جذبہ مجھے اس طرف لے کے آیا، اور اسی نے مجھے فورس کیا، مجبور کیا کہ میں اس کام کے لیے چاہے جتنا بھی پیسہ لگتا ہے اس کو لگاؤں، لیکن غریب لوگوں کے لیے جو ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکمران آتے ہیں، آئندہ اور بھی آئیں گے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی نے سدا تو اس جگہ پہ رہنا نہیں ہے. سب کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے. اور پاکستان میں ویسے بھی اپنا ایسی بیماریاں ہیں جو ترقی یافتہ ملکوں میں شاید کم ہیں. یہاں پہ اپنا ابھی سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے بتایا کہ کون کون سی
ایسی بیماریاں ہیں, اور اس کے لیے میں نے خاص طور پہ اہتمام کیا. اس کے لیے میں سائرہ افضل تارڑ صاحب کا بھی بڑا مشکور اور ممنون ہوں, اور مریم نواز کا بھی بہت میں مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے شروع ہونے سے مہینوں پہلے, بلکہ 1.5 سال پہلے سے اس کے لیے کام کیا انہوں نے, اور کہ کس طرح سے اس پروگرام کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں اور کامیابی سے چلا سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے بھی بڑا ممنون ہوں جنہوں نے اس کے لیے رقم ادا کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کا اگر آدھا بجٹ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے کرنا چاہیے, لیکن غریبوں کو اس مصیبت سے ضرور نجات دلانی چاہیے. اس کو اب کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, اور جس میں آج یہاں پہ ہمارے ساتھ بھی لوگ آئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم نے یہ ٹاسک اسائن کیا, یہ ڈیوٹی دی ہے ان کو کہ آپ اس کو بہت قریب سے مانیٹر کریں, اس کو دیکھیں کہ یہ پروگرام صحیح خطوط پہ چل رہا ہے. جو لوگ علاج معالجے کے لیے ہسپتالوں میں جاتے ہیں ان کا علاج صحیح ہو رہا ہے, اطمینان بخش طریقے سے ہو رہا ہے, کیا مریض مطمئن ہے اپنے علاج سے, اور جب وہ اپنا گھر جاتا ہے تو گھر بھی پوچھیں ان سے 10 دن کے بعد, 15 دن کے بعد, مہینے کے بعد کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, ٹھیک ہیں اب آپ. اور اس میں ہم نے کہا ہے کہ جو تقریباً ہر قسم کی بیماری کو ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے اس پروگرام میں, جس کا ذکر ابھی سائرہ افضل تارڑ نے آپ کے سامنے بتایا ہے. دل کے امراض بھی اس میں شامل ہیں, دل کے مریض یعنی کہ وہ بھی اس میں علاج کروا سکتے ہیں, چاہے ان کا اینجو پلاسٹی کا اگر ان کو ضرورت ہے تو وہ بھی اس کو کیا جائے گا, اگر ہارٹ سرجری بائی پاس کی ضرورت ہے وہ بھی کی جائے گی, اور اس کے بیماری کے جو ہے وہ اس کو جاننے کے لیے کہ کیا بیماری اینجیوگرافی کرنی پڑتی وہ بھی کی جائے گی. اس میں ہیپاٹائٹس اے بی اور سی سب شامل ہیں, جس کو ہم یرقان کہتے ہیں, جگر کی بیماری کہتے ہیں, وہ بھی شامل ہے. اس میں کینسر بھی شامل ہے, اور اس میں ڈائبٹیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ شوگر آتی ہے فلاں کو, وہ بھی شامل ہے, اور اس کا علاج بھی شامل ہے. اور اس میں جو خدا نخواستہ کوئی شخص تو اس کو وہ بھی شامل ہے, زچہ بچہ کے امراض بھی شامل ہیں. اور اس میں اپنا 3 لاکھ روپے تک جو ہے وہ حکومت علاج معالجے کے لیے ادا کرے گی. لیکن اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ پیسہ اس پہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ خرچ ہو رہا ہے, اور پھر جو مریض ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گھر شفٹ کیا جائے, اور 3 لاکھ روپے خرچ ہو چکا ہے, لیکن مزید خرچ کیا جانا ضروری ہے, اور اس کی بیماری بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی, اس کے لیے بھی انتظام کر لیا گیا کہ وہ بھی انشاءاللہ بیت المال سے وہ رقم فراہم کی جائے گی. یہ پبلک اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں یہ علاج ہوگا, اور اب غریب کو جو ہے وہ کوئی اپنی جیب سے پیسہ نہیں ادا کرنا پڑے گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی وقت آئے گا کہ اگر قیمتی سے قیمتی علاج بھی جو ہے بڑی سے بڑی رقم والا وہ بھی انشاءاللہ غریبوں کے لیے ادا کیا جائے گا. اور یہ بہت ضروری ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, بیٹا سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہوتا ہے بیماری سے, جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے, جائیداد بھی کئی دفعہ ان کی اپنی نہیں ہوتی, کوئی جائیداد نہیں ہوتی, کوئی گھر نہیں ہوتا, کوئی جھگی نہیں ہوتی, کوئی چھوٹی سی ہٹ نہیں ہوتی, کوئی اپنا کاروبار نہیں ہوتا, اور وہ بیچارے کوئی مزدوری کرتا ہے, کسی کو مزدوری نہیں ملتی, کوئی مزدوری کرتا ہے صبح سے رات تک 200-300 روپے روزانہ کماتا ہے. اب اس میں وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا یا کسی خدا نخواستہ اپنے گھر کے فرد کا علاج کروائے گا؟ یہ سب چیزیں بڑی سوچنے والی ہیں, اور حکمرانوں کے لیے خاص طور پہ سوچنے والی چیزیں ہیں. یہ سب سے پہلے آگے جا کے اسی چیز کا سب سے پہلے آگے جا کے اسی چیز کا حساب دینا پڑے گا.
تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ انشاءاللہ اس کو میں خاص طور پہ پوری توجہ دوں گا اس کام کے اوپر انشاءاللہ، اور میں دے رہا ہوں اور آئندہ بھی میں انشاءاللہ اس پہ دوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان اس کے ساتھ ساتھ 50 نئے ہسپتال بنا رہی ہے. 50 پورے ملک میں انشاءاللہ. اس کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے اور بہت جلدی ان ہسپتالوں کی اب تعمیر شروع ہونے والی ہے. اور یہ 50 نئے ہسپتال اکراس دی کنٹری پورے ملک میں بنائے جائیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ایک بڑا ان غریبوں کے لیے، خاص طور پہ جو بیمار لوگ ہیں، مظلوم ہیں، مشکلوں میں گرفتار ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ یہ بہت جو ہے یہ ہسپتال جو ہے یہ کارآمد ثابت ہوں گے. اور ابھی تک جو مجھے معلوم ہے جو منسٹر صاحبہ کوئی 3,90,000 فیملیز انرول ہو چکی ہیں پورے ان ضلعوں میں جو میں نے ابھی تک جن کا ذکر کیا، جس کا ذکر وزیر صاحبہ نے بھی کیا ہے، جن کا ذکر اسلام آباد ہے، مظفر آباد ہے، کوئٹہ ہے، کوٹلی ہے، سکردو ہے. اور اب کام جو ہے وہ رحیمی ارقام میں مکمل ہوا ہے اور اگلا کام جو انشاءاللہ وہ لورا لائی، لسبیلا اور خانیوال کے اندر جو ہے وہ اب اس کی انرولمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہے. اور یہ انشاءاللہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام پوری طرح سے کامیاب ہو. ایک ڈسٹرکٹ میں، ان ڈسٹرکٹوں میں صحیح کامیابی کے ساتھ چلے، پھر ہم آگے بڑھیں. ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی ناکامیاں ہیں کسی جگہ پہ پروگرام میں، ان کو ساتھ ساتھ دور کیا جائے اور اگلے اضلاع تک پھر پہنچا جائے. اور اس کے لیے انشاءاللہ اب میں ضرور اس لیے میں خود جاتا ہوں وہاں پہ. ان جگہوں میں سے میں اسلام آباد خود گیا، مظفر آباد میں خود گیا، کوئٹہ میں خود گیا، اور سکردو میں نہیں جا سکا اور کوٹلی میں نہیں جا سکا، جو میں انشاءاللہ میں جاؤں گا. اور میری کوشش ہوگی کہ میں ان لوگوں کے گھروں تک بھی جاؤں. سب پہ میں نہیں جا سکوں گا، لیکن جہاں جہاں بھی ممکن ہوا کہ جو علاج معالجہ کرا کے، اگر کسی کو کینسر کا کوئی مرض تھا، اس کا کامیابی کے ساتھ علاج ہوا ہے، اپنے گھر چلا گیا ہے، تو میں اس کے گھر جاؤں گا انشاءاللہ پوچھنے کے لیے، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور میں انشاءاللہ کروں گا. اور گھر جا کے اس کی خیریت دریافت کروں، پوچھوں کہ آپ مطمئن ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش تو نہیں ہوا، کیا آپ اپنا جو ہے وہ اس وقت علاج سے خوش ہیں، اور کیا آپ کو پیسے کی ادائیگی میں کوئی آپ کو اپنے پاس سے نہیں دینا پڑا پیسہ. یہ سب چیزیں میں انشاءاللہ جا کے ضرور معلوم کروں گا. تو دوسری بات جو ہے وہ میں شہباز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور شہباز شریف صاحب کو شاباش دینا چاہتا ہوں، اور کہ انہوں نے بھی وہ خود ہسپتالوں میں جا رہے ہیں اور ذاتی طور پہ نگرانی کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو صوبہ بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں، ان کو بھی میں شاباش دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس کام میں بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں. اور پھر بلتستان اور گلگت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو بھی شاباش دینا چاہتا ہوں. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس سارے معاملے میں ذاتی طور پہ دلچسپی لے رہے ہیں، اور میں بھی انشاءاللہ ان کی بھرپور مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. ٹول فری نمبر جو ہے اس سلسلے میں وہ 8500 ہے، 8500، جہاں آپ فون کر سکتے ہیں کسی بھی وقت. اور یہاں پہ چیئرمین ناظرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ان کے محکمے کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس ٹول فری نمبر پہ وہ ہر وقت 24 گھنٹے حاضر ہیں، اور کوئی اس میں شکایت ہو، کوئی بات ہو تو وہ ان تک پہنچائی جائے، اور اس کا تدارک انشاءاللہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے گا. تو میں اپنا آج جو آیا ہوں، کوئی سیاسی گفتگو کے لیے میں یہاں پہ نہیں آیا. یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ کوئی سیاست نہیں ہوتی،
اور نہ ہونی چاہیے. یہ وہ معاملے ہیں, یہ وہ کام ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اس قوم کو اشد ضرورت ہے, اور یہ وہ خدمت ہے جو ہر قیمت پہ کی جانی چاہیے. یہ ہمارا بنیادی فرض ہے, میرا بنیادی فرض ہے, اور یہ فرض پہلے ہے, باقی سارے کام بعد کے کام ہیں. اور میرا بالکل یہ ایمان ہے, میرا دین مجھے یہ سکھلاتا ہے, ہمارا قرآن یہ سکھلاتا ہے ہمیں, ہمارے جو بڑے ہیں وہ ان کی جو نصیحت ہے وہ ہمیں یہ سکھلاتی ہے, ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں یہی درس دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا بھی یہی انسان کو پیغام ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب اللہ نے موقع دیا ہے تو اس کو اس خدمت کو ہر طرح سے جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی کسر تو میں ایک دفعہ پھر جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں جو ہے وہ سائرہ ترڈ صاحبہ اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ جنہوں نے مل کے کیا ہے. خواجہ صاحب کا بھی میں بڑا مشکور ہوں جو ماشاءاللہ بڑے ایکٹیولی, خواجہ صاحب جو مشیر ہیں پنجاب میں, جو ہر جگہ پہ خود دوڑتے بھاگتے ہیں, اور کبھی خدا نہ خواستہ کبھی کسی جگہ کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی ایسی بات ہو تو یہ خود پہنچتے ہیں, اور میں ان کی جو کوششیں ہیں ان کو سراہتا رہتا ہوں. تو انشاءاللہ ایک اور بات جو میں نے ابھی کرنی تھی, وہ مجھے پتا کہ آج جمعہ بھی ہے, ایک اور بات جو میں نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ الحمدللہ اب موٹر وے یہاں تک پہنچنے والی ہے, کام شروع ہو چکا ہے ملتان سے سکھر موٹر وے پہ, اور ملتان سے سکھر موٹر وے پہ رحیم یار خان راستے میں آتا ہے. تو ابھی انشاءاللہ جو کام شروع ہو چکا ہے کراچی سے حیدرآباد, حیدرآباد سے سکھر انشاءاللہ عنقریب شروع ہو جائے گا. پھر کام شروع ہو چکا ہے سکھر سے ملتان, اور رحیم یار خان والوں کو میری طرف سے مبارکباد. بہت شکریہ. اور اب یہاں سے انشاءاللہ یہاں کے جو رحیم یار خان کے جو یہاں پہ واسی ہیں, رہنے والے ہیں, وہ انشاءاللہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. وہ بھی کہیں گے ہاں ہمارے ضلع میں بھی اب موٹر وے آ گئی ہے, اور پھر یہ ملتان سے لاہور جائے گی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ موٹر وے جب بھی کسی نے بنائی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون نے بنائی ہے. کسی اور پارٹی سے ذرا پوچھ لیں کسی پارٹی سے کہ انہوں نے آج تک کوئی موٹر وے بنائی ہے. کسی اپنا پاکستان کے دوسرے کسی وزیر اعظم سے یا کسی ایسے ڈکٹیٹر سے پوچھیں کہ کیا اس نے کبھی موٹر وے بنائی ہے. ہم ہی نے اللہ کے فضل و کرم سے پشاور سے اسلام آباد سے لاہور موٹر وے بنائی, اور ہم ہی آج اس کو لاہور سے کراچی لے کے جا رہے ہیں. ایک کراچی جا رہی ہے, دوسری انشاءاللہ بلوچستان جا رہی ہے. بلوچستان میں سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. کبھی کوئی جائے بلوچستان دیکھے کہ بلوچستان میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے KPK کے اندر ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ موٹر وے بنے, جو حسنب دال سے مانسہرہ, اور پھر اب مانسہرہ سے آگے چین کے بارڈر تک, جس کو خنجرات کہتے ہیں. یہ خدمت ہم انجام دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اور یہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہے. جب موٹر وے بنتی ہے تو فاصلے ختم ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں. جب فاصلے ختم ہوتے ہیں تو پسماندگی ختم ہوتی ہے, غربت ختم ہوتی ہے, جہالت ختم ہوتی ہے, ایک دوسرے کے قریب لوگ آتے ہیں. بلوچستان پنجاب کے, پنجاب سندھ کے, سندھ KPK کے,
اور گلگت بلتستان کے، آزاد کشمیر کے اور فاٹا کے قریب آئیں گے. کتنے فائدے ہیں اس کے. اور انشاءاللہ اب ہم اپنے ریلوے کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں. ایک تو ریلوے کی سروس کو ہم نے بہتر بنایا ہے. آپ دیکھیں آج سے 3 سال پہلے ریلوے کا کیا حال تھا اور آج کیا ہے. الحمدللہ پی آئی اے کا کیا حال تھا اور آج پی آئی اے کو ہم بہتر بنا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال تک پی آئی اے اور بہتر ہو جائے گی. اور اسی طرح سے باقی بھی ہم جو ہمارے جو ہے ادارے ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. تو حضور یہ پاکستان کی جو خدمت ہے اس کا کام ہم اللہ کے فضل و کرم سے انجام دے رہے ہیں. اور دوسرا، ہم جب آئے تھے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا کیا حال تھا آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم کئی منصوبے بجلی کے اب شروع ہو چکے ہیں اور یہ کام کوئی پہلے نہیں کر سکتا تھا. کسی کو پاکستان کا پہلے خیال نہیں تھا, کسی کو پاکستان کا درد نہیں تھا پہلے. کیوں پہلے یہ کام نہیں کیے؟ کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہماری حکومت کے لیے چھوڑ دیا گیا؟ چاہے وہ بجلی کا تھا, چاہے وہ دہشت گردی کا تھا. دہشت گردی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک فیصلہ کن جنگ کی دہشت گردی کے خلاف, اور الحمدللہ آج دہشت گردی اب الحمدللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی. اور اس میں ہمارے فوجی بھائیوں نے قربانیاں دیں, پولیس کے افسروں نے اور جوانوں نے قربانیاں دیں, عام شہریوں نے قربانیاں دیں, لیکن آج الحمدللہ ہم نے اس کا مقابلہ کیا دہشت گردی کا. بیماری ہے عمران خان, بیماری ہے عمران خان, بیماری ہے ڈرنے والے مرد آباد, ڈرنے والے اور پھر کریں کراچی کے حالات کو ٹھیک کیا. کراچی کے حالات کو ٹھیک ہے. آج پاکستان کی الحمدللہ جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ دنیا کے پانچ جو ترقی یافتہ سٹاک مارکیٹ والے ملک ہیں ان میں سے پاکستان کا شمار ہو رہا ہے. پاکستان کا جو زر مبادلہ ہے وہ اتنا کبھی نہیں تھا الحمدللہ جتنا آج ہے. اور پاکستان میں جو ہے وہ مہنگائی بہت کم ہو گئی ہے ملک کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. تیل کی قیمتیں کم ہیں, پیٹرول کی قیمتیں کم ہیں, ڈیزل آئل کی قیمتیں کم ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت ڈالی ہے. یہ برکت بھی اللہ کے فضل و کرم سے نیک نیتی کو ملتی ہے. اور یعنی کہ دلوں کے اندر جو ہے وہ خلوص ہو, انسان نیک نیت ہو تو اللہ تعالیٰ خود بخود برکت ڈالتا ہے. تو میں آپ سے بلکہ میں چیزیں تھوڑی سی میں نے کہا تھا میں آپ کو بتا دوں. اور انشاءاللہ یہ جو موٹر وے جو ہے یہ 2019 میں انشاءاللہ یہ مکمل ہوگی. 2018 میں انشاءاللہ ملک کے اندر نئے انتخابات ہوں گے. 2019 میں رحیم یار خان بھی ان ضلعوں میں, ان شہروں میں اس کا نام آ جائے گا جہاں سے ایک بہترین 6 رویا موٹر وے گزرے گی. 6 رویا. آپ سب کا. اور میں نے ابھی جب بجلی کی بات کی ہے کہ ایک تو بجلی انشاءاللہ اگلے 2018 تک جب ہماری انشاءاللہ حکومت کا وقت پورا ہوگا تو ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا ہوگا اور بجلی انشاءاللہ سستی بھی ہوگی. تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بجلی صرف بجلی کی کمی ختم نہیں ہوگی بلکہ بجلی سستی بھی ہو جائے گی. اور یہی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام پہ بوجھ نہ پڑے. ہمارے لوگ جو ہے وہ ان کو سستی بجلی ملنی چاہیے اور سستی گیس بھی ملنی چاہیے. اس پہ ہم بھرپور کام کر رہے ہیں اور آپ کو بتائے بغیر کام کر رہا ہوں. یہ میرا الیکشن کا وعدہ نہیں تھا لیکن میرا یہ قوم کے حوالے سے یہ درد ہے میرے دل کے اندر کہ قوم پہ ہمیں بوجھ کم کرنے چاہیے. ان پہ جو بوجھ پڑے ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جائے, ان کو کم کیا جائے تاکہ یہ عزت کے ساتھ سکھ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں. پاکستان پائندہ باد.
वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ कौमी सेहत प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि ये प्रोग्राम मुल्क में मुस्तहिक लोगों के इलाज के लिए बहुत कारआमद साबित होगा। उनका ये भी कहना था कि गरीब आवाम के इलाज के लिए अस्पताल बहुत कारआमद साबित होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत 50 नए अस्पताल बना रही है जो कि पूरे मुल्क में तामीर किए जाएंगे।